بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روایات کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبور پر حاضری دی اور نماز بجا لائی اور الوداع کہا اور صبح کے وقت گھر لوٹ آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے جو وصیت لکھی اس کا مضمون کچھ یوں تھا: میں اپنا وطن کسی شر اور فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مدینے سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، وہ دن تاریخ کا ایک عجیب و غریب دن تھا کہ جس دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نانا جان کے شہر کو الوداع کہا تھا۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کیا تھے، آپ کی کیفیت کیا تھی، اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ اس رقت آمیز لمحات کے بارے میں سن کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ 60 ہجری کے وسط میں جب یزید اقتدار پر قابض ہوا تو انصار و مہاجرین صحابہ کرام کی اکثریت میں یزید کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جن میں امام علی مقام سید امام حسین علیہ السلام، سید عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت احنف بن قیس اور حضرت حجر بن عادی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ یاد رہے کہ یزید اپنی ذاتی حیثیت اور کردار کی بنا پر بھی مسلمانوں کا حاکم بننے یا عہدے کا اہل نہیں تھا، اس لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کرنے کی بجائے جد و جہد کا راستہ اختیار کیا اور عظیمت کی ایک مثال قائم کی، جس کو آج بھی دنیا واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یزید نے حکمران بننے کے بعد والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے، لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے حکمت کے تحت چند دنوں کی مہلت مانگی اور اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کو آنے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا اور دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و مقدس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور جس روز صبح روانہ ہونا تھا اس رات سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر اور اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات طیب و طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے برادر مکرم سیدنا امام حسن علیہ السلام امہات المومنین اور جنت البقیع میں مدفون اصحاب عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے میں رات کی گھڑیاں صرف کیں۔ پیارے دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ کسی کے لیے اپنا آبائی وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر یہ فیصلہ کیا کہ مدینے کو چھوڑا جائے، اور بالآخر 28 رجب المرجب 60 ہجری کو 82 افراد پر مشتمل قافلہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں مدینہ منورہ کو خیر باد کہہ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ سفر دراصل ان نفوسان قدسیہ کے سفر کربلا کا نقطہ آغاز تھا۔ کتب و تاریخ و احوال کی تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سفر کے وقت آپ کی کیفیت قلبی کا عالم کیا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کا فیصلہ کر لیا تھا، پھر ایک رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو لے کر سامان سفر باندھ لیا، مسجد نبوی شریف روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کر کے جو ہی حجرہ اقدس کی طرف پہنچے سلام عرض کیا، بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور مدینہ منورہ سے جدائی کے غم انگیز خیال نے آپ پر رقت طاری کر دی۔ یہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، نانا جان کا شہر تھا، آپ اس گلشن کے پھول تھے، مگر اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی شہر میں آپ کی والدہ کا مدفن تھا، آپ کے بھائی اسی شہر میں آرام فرما تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ وہ روضہ رسول پر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر رہے تھے، نانا جان کے روبرو اپنا احوال بیان کر رہے تھے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ چھوڑنے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جذبات و کیفیت کیا تھی؟ اس حوالے سے آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور مزار اقدس سے چمٹ گئے اور عرض کرنے لگے، نانا جان وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی دل بند فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے۔
شب بھر روتے رہے اور چمٹ کر حسرت ناک جملے فرماتے رہے۔ پھر دوسری رات حاضر ہوئے، اسی طرح عرض کرتے رہے۔ پھر تہجد ادا فرما کر روضہ مقدسہ کے سامنے بیٹھے تھے، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھتے ہیں نانا جان فوج ملائکہ کے ساتھ رونق افروز ہوئے، سر امام اٹھا کر سینے سے لگا کر آنکھیں چومی اور فرما رہے ہیں اے لخت جگر، ان قریب تم کربلا پہنچنے والے اور وہاں سے بھوکے پیاسے شربت شہادت پی کر ملو گے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑتے وقت جب اپنے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے ہوں گے، سلام عرض کر کے اجازت کی رخصت طلب کی ہوگی، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ لبوں پر یہ الفاظ ہوئے ہوں گے، کندھوں پر چڑھا کے کھلانے والے نانا، آغوش رحمت و محبت میں لوریاں سنانے والے نانا، ماتھے رخسار لبوں کو چومنے والے نانا، میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، اس لیے آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کیا کروں یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اجازت دیجیے۔ ادھر روضہ اقدس میں نازوں سے پالنے والے نانا جان کی کیا حالت ہوگی، یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و علم کا دن تھا کہ نواسہ نبی، جگر گوشہ علی، نور دیدہ زہرا جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، بالآخر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے خارج ہوئے اور اپنے عزیز و اقارب کی مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستوں میں عبداللہ بن عدی سے ملاقات ہوئی، اس نے امام علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ والوں کے بارے میں اتباع کرتے ہوئے امام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین 5 دن بعد مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ بیت اللہ الحرم کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امام حسین 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی نہایت خوشحال ہوئے اور صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیض یاب ہوتے تھے۔ امام حسین اور ان کا قافلہ مکہ میں 4 مہینے 5 دن اقامت کے بعد بروز پیر 8 ذی الحج کو 82 افراد کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور یہی سفر پھر کربلا تک پہنچا، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔